دوستو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں اب تواتر سے ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا، لیکن پھر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ تو اب دوبارہ آج سوچا ہے کہ یار یہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک فورم ہے۔ آپ شاید ویڈیو میں وہ بہت سی باتیں بہتر طور پر کہہ سکتے ہیں جو نارملی ہم لکھنے میں کبھی مس ہو جاتی ہیں، یا کبھی طوالت کی وجہ سے بندہ لکھ نہیں پاتا۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر فورم ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں اس کا رسپانس کیا آتا ہے۔ پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آپ کی طرح میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، اور جو نارمل حالات ہوتے ہیں ان سے ہم بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک چیز زندگی میں محسوس کی ہے، پاکستان میں بھی اور بعد میں یو کے میں بھی۔ آپ بھی یقیناً اس سے اتفاق کریں گے جب یہ میں بات کھول کے بیان کروں گا کہ مانگنا ایک چیز ہے اور کمانا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گاؤں، محلے، دیہات، شہر میں آپ بے شمار ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے 100 روپے کی وہ دیہڑی لگاتے ہیں، مزدور بندے ہوتے ہیں، مزدوری کر کے اپنے گھر کا پیٹ پالتے ہیں، بچے پالتے ہیں، اچھی بری ان کو تعلیم دلواتے ہیں، ان کی میڈیکل کی بلز پورے کرتے ہیں، کھانے پینے کے اور باقی معاملات۔ بعض لوگ، مزدور لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل زندگی گزارتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جو وہ 100 روپے کی دیہڑی لگاتے لگاتے بھی کچھ بن جاتے ہیں۔ 100 روپے کی دیہڑی لگاتے لگاتے، دیہڑی دار مزدوری کرتے کرتے کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی اور کاروبار کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بے شمار ایسے مانگنے والے دیکھے ہوں گے کہ وہ مانگنے کی دیہڑی لگاتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، وہ کام، ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور بھی معاملات ہوں گے، لیکن انہوں نے کام نہیں کرنا، انہوں نے مانگنا ہے۔ تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مانگنے والا جو ہے وہ ایک مزدور سے زیادہ کی دیہڑی لگا لیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ یہ غور کریں گے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مانگنے والا بندہ ایک مزدور بندے سے، کمانے والے بندے سے ہمیشہ زیادہ دیہڑی لگا لے گا۔ لیکن کسی وجہ سے آج تک کبھی کسی مانگنے والے نے مانگ کے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے بعد، کچھ سیونگ کرنے کے بعد ریڑھی نہیں لگائی، کوئی دکان نہیں بنائی، کوئی فیکٹری نہیں لگائی۔ یہ بنیادی نفسیات کا فرق ہے۔ مانگنے والے نے وہ 1 لاکھ کی دیہڑی لگا لے یا 10 روپے کی لگا لے، اس نے اس کو خرچ کر دینا ہے، یا جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کر لینا ہے، لیکن کوئی مستقبل کی پلاننگ نہیں کرنی، یا محنت نہیں کرنی، یا کام نہیں کرنا۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی مانگنے والے نے کوئی بہت بڑی کمال نہیں کیا دنیا میں۔ وہ ہمیشہ ایسی ان کی نفسیات کا یہ پرابلم ہے کہ وہ مانگ کے، وہ 1 لاکھ کی بھی دیہڑی لگا لیں گے تو ان کا پروگرام کل کا پھر یہی ہے کہ جی جانا ہے اور مانگ کے آنا ہے۔ یہی گھر کا مسئلہ ہے اور یہی ملک کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی سول حکومتوں نے، آپ کسی کی بھی اٹھا لیں، وہ بھٹو صاحب کی ہو، وہ بینظیر کی ہو، وہ میاں صاحب کی ہو، انہوں نے بہرحال کام کیا ہے، تھوڑا کیا ہوگا، کسی نے زیادہ کیا ہوگا، لیکن کام کر کے انہوں نے پھر بھی ملک کے حالات بہتر کیے ہیں، تمام سویلینز نے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اگر اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو یہ بالکل، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ان کو جن حالات میں ملک ملے تھے وہ ان سے بے شک 1% سے ہی لیکن بہتر کر کے دیکھے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنی فوجی حکومتیں آئی ہیں، یہ مانگنے والے لوگ تھے، اور اب عمران خان صاحب نے تو اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ عمران خان کے آپ پچھلے 3 سال دیکھ لیں، انہوں نے باقی لوگوں نے جتنا قرضہ 5 سالوں میں لیا تھا اور 36,000 پروجیکٹ دیے تھے، انہوں نے بغیر کوئی پروجیکٹ دیے ان سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے، اور جو ویسے بھیک میں لیا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف کو سعودیہ نے 2-3 ارب ڈالر دیے تھے شروع میں، اور انہوں نے اسی سے کام چلا لیا تھا، اور 5 سال کے بعد انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی اور سے قرضہ لیں یا اس طرح کی بھیک مانگیں۔ خان صاحب پچھلے 3 سال میں 36 ملکوں سے بھیک لے چکے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں دیہڑی انہوں نے اچھی لگا لی ہے،
لیکن چونکہ ان کی مستقبل کی پلاننگ نہیں تھی یا وہ نفسیاتی مسئلہ وہی تھا کہ ہم نے مانگ کے گزارا کرنا ہے، تو انہوں نے کوئی پروجیکٹ نہیں لگایا۔ تو ان کا حال بھی بالکل وہی ہوا ہے جو ایک نارمل مانگنے والے کا ہوتا ہے کہ دیہڑی آپ جتنے کی بھی لگا لیں، رہنا آپ نے مانگنے والا ہی ہے، رہنا آپ نے بیکاری ہے۔ بھیک پر تکیہ کرنے کے بعد آپ کسی کام کے قابل ویسے بھی نہیں رہتے۔ یہی ہمارے ملک کے ساتھ پچھلے 3 سال میں ہوا ہے کہ ہمارا ایجنڈا ہی یہ تھا کہ ہم بھیک مانگ کے، ہم لوگوں سے مانگ کے اتنا لے لیں گے، اتنے پیسے لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جس طرح کوئی کسی مانگنے والے نے آج تک کوئی کمال نہیں کیا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی، اس کا حال یہی ہونا تھا۔ دیہڑی آپ جتنے مرضی کی لگا لیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب نے دیہڑی بھیک مانگنے میں بہت اچھی لگائی ہے پچھلے 3 سالوں میں، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہے جو ایک نارمل مانگنے والے کا ہوتا ہے کہ ہمیں کل پھر مانگنے کے لیے ہی جانا پڑے گا، کل پھر انہوں نے مانگنا ہی ہے۔ مانگ کے آج تک نہ کسی نے کوئی چھوٹا پروجیکٹ لگایا ہے نہ بڑا لگایا ہے، وہی خان صاحب کر رہے ہیں۔ کہ بنیادی میرا نقطہ یہی ہے کہ مزدور کے مقابلے میں مانگنے والا دیہڑی ہمیشہ اچھی لگا لیتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ تھینک یو۔